بہت کوئی 8 سال پہلے مجھے پتا چلا یہ فیمنزم نام کی بھی کوئی بلا ہے، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بلا ہے۔ کوئی 35-36 عورتیں ہیں جو میرے معاشرے کو کسی نہ کسی طرح کیپچر کرنا چاہتی ہیں تھرو دیئر الٹیریئر موٹیوز۔ ٹھیک ہے، ہماری نارمز ہیں، ریلیجس نارمز ہیں، سوائل کی اپنی نارمز ہیں، نیشن کی اپنی نارمز ہیں، اس خطے کی اپنی نارمز ہیں، روایتیں ہیں ہماری۔ آپ مجھے بتائیے، آپ 4 انگریزی کی باتیں پڑھ کے آپ میری سوشل نارمز، ریلیجس نارمز سے ٹکرا جائیں گی؟ Nobody will allow you۔ میرا جسم میری مرضی، what is this؟ یہ ہم اس کا مطلب ہے واپس جائیں جب یہاں پر بازار حسن میں قید کر دی جاتی تھی میرا جسم میری مرضی والی عورتیں۔ آپ میرے معاشرے کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں بائی ابیوزنگ مین۔ دکھایا جا رہا ہے مرد مار رہا ہے ڈرامے میں، مرد کو گالی دی جا رہی ہے۔ وہ مرد کوئی پاگل ہے؟ پاگل خانے سے نکل کے آیا وہ؟ ساری عمر مرد صرف اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جوں عورت کی خدمت کرنے کے لیے نکلتا ہے تا دم مرگ وہ عورت ہی کی خدمت کرتا ہے کسی بھی شیپ میں۔ پیدا ہوا، 16 سال پڑھا، بسوں میں ویگنوں میں دھکے کھائے، اس کو پہلے سب سے پہلی بات سکھائی جاتی ہے تم نے ماں کا ادب کرنا ہے۔ ماں کون ہے؟ عورت۔ وہ ادب کرتا ہے اور لازم ہے، ہمارا معاشرہ ہی سکھاتا ہے۔ سن تو لو۔ اس کے بعد جو ہی یہ بات اس کو سکھا دی جاتی ہے کہ پہلی تنہا تم نے ماں کی ہتھیلی پڑھنی، ماں عورت۔ اس کے بعد وہ کمانے کی عمر تک پہنچتا ہے، بہنیں جوان ہو جاتی ہیں، اب ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ کون ہے بہنیں؟ عورت۔ ان سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی شادی ہونی ہے، یا اس نے کوئی محبوبہ رکھنی ہے، وہ کون ہے؟ دونوں عورت۔ شادی ہوتی ہے، سال کے بعد ایک بیٹی ہو جاتی ہے۔ بیٹی جس دن ہوتی ہے اس دن وہ سوچنا شروع کرتا ہے اس کے بارے میں، وہ کون ہے بیٹی؟ عورت۔ اور جس دن وہ بعد آپ وہ سنڈے کو آپ اکثر دیکھیں گے، سیٹرڈے سنڈے کو اتنی شیپ بڑی ہے، وہ دہی لے رہا ہے بیچارہ۔ یہ وہ کر رہا ہے، اور کیا کرے وہ عورت کے لیے مجھے یہ بتا دیجیے؟ مر جائے؟ ایک بار تمہارے ابا مجھ سے کہنے لگے، بتاؤ تو انیسا، سوچ کر بتاؤ کہ مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ میں تو سچ مچ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر بولے، مہینے بعد حساب کرو تو بیوی کا خرچہ مہینے کی 4 باہر والی عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن مرد پھر بھی شادی کرتا ہے۔ شادی پر لاکھوں کا خرچہ اور ہمت سے زیادہ بیوی کے ٹشن پورے کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے لیے چھت ڈھونڈتا ہے، اس کے آرام کے لیے جتن کرتا ہے، دھوپ میں کڑتا ہے، محنت کی بھٹی میں جلتا ہے۔ کبھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے کبھی اپنی انا بیچ دیتا ہے اور کبھی اپنی چمڑی بیچ دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ تم پوچھو نا کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ مرد کی یہ والی عادت خدا جیسی۔ اب دیکھو نا، خدا کو کیا ضرورت تھی اربوں خربوں انسان پیدا کرتا اور پھر ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کی چیزیں مہیا کرتا، لیکن شاید ضرورت تھی اسے۔ وہ چاہتا تھا کوئی مخلوق ایسی ہو جو پوجا کرے اس کی، جو سجدہ کرے اس کے نام پر، عقل ہو، دلیل ہو اس کے پاس، اور پھر جتنی کوئی پوجا کرے گا اتنا ہی خیال رکھے گا اس کا۔ اور سب کچھ دے دینے کے بعد کہا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، سب گناہ معاف کروں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں۔ تو بیٹا، خدا نے اپنی یہی عادت مرد کے خون میں ڈال دی۔ جس طرح اسے اپنی مخلوق سب سے زیادہ پیاری ہے نا، اسی طرح ہر اچھے مرد کو اپنی بیوی سب سے پیاری ہوتی ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی طرح اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یا پھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر
रहमान और रहीम बन जाता है, लेकिन उसका शिर्क कभी माफ नहीं करता। ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मुझ में और तुझ में बस यही फर्क है बेटा। मैंने तुम्हारे अब्बा से ये नहीं पूछा था कि ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम। खैर, अक्ल और दलील तो खुदा ने तुम्हें भी दी है, तो बैठकर सोचना जब तुम्हारा सोचने को दिल करे। प्रमोशन की मिठाई देकर गया है, तुम पर वाजिब है कि पहला टुकड़ा तुम खाओ और बाद में कोई और खा लो तो बता देना। फरहान का भी जी कर रहा था मिठाई खाने को। सुनिए अम्मी, ये शिर्क वाली बात क्यों की आपने? इसलिए कि आज मैंने देखा वो गुस्से में नहीं है, वो तो डरा हुआ है। अब वो खुदा तो है नहीं कि शिर्क वाली बात सुने तो गुस्सा करे और कहर नाजिल कर दे। वो तो बेटा डर जाएगा बस। मर्द बस इतना सा खुदा है कि बीवी के शिर्क से डर कर मर्द भी नहीं रहता। इसीलिए तो कह गया है अगले साल के अप्रैल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, शादी तो अगले महीने भी हो सकती है। बोलो, अगले महीने के लिए हाँ कह दूं उसे? मैं सोचकर बताऊंगी अम्मी। सोच लो, बैठकर अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करो कि शिर्क करोगी या शादी करोगी।